بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ 12 ربیع الاول آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے ہیں۔ دیکھا جو انبیاء نے سب یک زباں پکارے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ نظارے ہی نظارے ہیں، سما ہے جشن کا ہر سو، گلی کوچے سجائے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں۔ منادی کر دو جہانوں میں ان کی آمد کی، گلی محلے سجاؤ، میرے سرکار آئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اس عظیم ہستی کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جہان بنائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور نبی کریم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک آفتاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لال روخاں نیر تاباں، سرنشین مہوشاں مہو خوباں، شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں، صد خیر ظہر جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرہ، حضرت آمنہ کے معصوم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث یہ سب کچھ ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا جو فضل ہے مسلمانوں پر اور رحمت ہے، اس کے باعث وہ خوشیاں منائیں۔ اب رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جس نے ہمیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یعنی کہ دعا کے بغیر اس امت کے اندر پیدا فرمایا، یہ اس کا فضل ہے۔ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس عالمین کے لیے رحمت، باعث رحمت ہے، باعث فضل ہے۔ اب اس فضل اور اس رحمت کا شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلْيَفْرَحُوا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ آگے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق ہم نے مسلمانوں مومنین پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں سے ایک اپنا مبعوث، ان میں سے اپنا رسول ان پر جو ہے وہ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ یہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اب احسان کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان قانوا من قبل لفی ضلال مبین، کیونکہ یہ لوگ پہلے اگرچہ گمراہی کے اندر تھے، اسی لیے ہم نے اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا فضل اور رحمت ہو، اس پر خوشیاں مناؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میری نعمت تمہارے پاس آ جائے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اب خوشی منانے کے لیے یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں خوشی منا رہا ہوں۔ انسان کے چہرے سے یا انسان کو دلی طور پر جب مسرت، جب خوشی ملتی ہے تو اس کے چہرے سے یہ خوشی عیاں ہوتی ہے، اس کے انداز سے، اس کے چال چلن سے اس کی خوشی جو ہے وہ یہ آویزاں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی اگر کوئی خوشی دے دی جائے، کوئی اس کی چاہت، کوئی اس کی آرزو پوری کر دی جائے، تو اسے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خوشی کس طرح منانی ہے۔ تو یہ بتانا مقصود نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میری نعمت تمہارے پاس آ جائے اس کا چرچا کرو۔ اب رب تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی نعمت احادیث مبارکہ میں، صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کتاب المغازی کے اندر، جو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، وہاں پر حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب جب نعمت آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ چرچا۔ اب چرچا کس طرح کرنا ہے؟ چرچا کرنے کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں، چرچا کرنے کا بھی ایک اپنا ایک لطف ہے، اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم نے چرچا اور خوشی کس طرح منانی ہے۔ تو ویسے تو دنیاوی یہ پیچھے 14 اگست جو گزری،
ہر مسلمان نے، ہر پاکستانی نے، کسی نے گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگائے، کسی نے موٹر بائک کے اوپر جھنڈے لگائے، گھروں کی چھتوں کے اوپر جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں تک لگائیں، رات کو نکلے، دن کو نکلے، سلنسر کی آوازیں اور دیگر طرح سے خوشیاں منائیں، ہر لحاظ سے چھٹی کی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ کس چیز کی خوشی تھی؟ یہ کس چیز کا چرچا تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا ہمیں ملک پاکستان ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت، اسی کے چرچا پہ، لیکن جو کائنات کے لیے نعمت بن کے آیا، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، مرحبا ایسی آمد پہ لاکھوں سلام، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل، یہ احسان، یہ رحمت ہمارے درمیان بھیجی، کیونکہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیکھتا، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ہم پر فضل ہے کہ جس نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیے باعث فضل بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث تقویم عالم بھی ہے اور باعث نعمت بھی ہے، اور اس نعمت کا چرچا بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، یہ جو آیت مبارکہ لیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بشر تھی، لیکن کل کا لفظ آ گیا۔ اب یہاں پر کل کا لفظ، محبوب آپ فرمائیں کہ میں بشر ہوں، لیکن جب رب کی باری آئے تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائی، لیکن جب بشر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرمائیں کہ میں بشر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ پچھلے وقت سے اولا ہوگا، افضل ہوگا۔ آگے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کے ذکر کو بلند کرے، اس کے ذکر کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، کوئی نہ چاہ کر بھی یہ نہیں چاہ سکتا کہ میں اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ چرچے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ کسی انسان کے بس کے اندر ہوتا، نمرود، فرعون، شداد جیسے ایسے ظالم بادشاہ جنہوں نے دنیا کے اندر حکمرانیاں کی، وہ کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی اللہ والے کے چرچے کو روک نہیں سکے۔ تو آج کا کوئی بندہ یا آج کا کوئی کم تر آدمی جس کی عقل قاصر ہو، جس کی ناقص عقل ہو، جس کا فہم اتنا نہیں، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر زر کے پیچھے، مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے بھاگنے والا ہو، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح روک سکتا ہے؟ تو ہمارا مقصد آیائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور ان 12 روز کے اندر، یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول، بلکہ پورے مہینے کے اندر اپنے دلوں کو حاضر رکھیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جب کثرت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھیں گے، گھر کی صفائی کریں گے، خوشبو لگا کر رکھیں گے، پاکیزگی کے ساتھ رکھیں گے، تو پھر جلوہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نصیب ہوگا، دیدار مصطفیٰ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جو نعمت، جو فضل، رحمت ہمیں عطا فرمائی، تو اس کا خوب چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔